لوگ یہ عقیدہ جو صحابہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود شریف پڑھ لیجیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چل رہا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بیان چل رہا ہے۔ کل ہم لوگوں نے اس سے پہلے یعنی پڑھ لیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے کس طرح سے لوگ ایمان لائے، کیا ان کے اندر جذبہ تھا، کس طرح سے اللہ اس کے رسول سے وہ محبت کرتے تھے۔ آج جو واقعہ ہے وہ قریش کی پارلیمنٹ دار الندوہ میں، یعنی قریش جو وہاں قبیلہ تھا، وہ جیسے گاؤں میں پنچایت کے لیے ایک جگہ ہوتی ہے، تو اس لیے قریش قبیلہ کا جو ہے ایک جگہ تھی جس کو اپنا پارلیمنٹ کہتے تھے، تو اس کو کہتے تھے عربی میں دار الندوہ، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ سب بڑے بڑے سردار اکٹھا ہوتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے سب، تو اس کے خلاف وہاں سے بل پاس ہوتا تھا۔ اسی کا واقعہ ہے۔ جب مشرکین نے دیکھا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ تیار ہو کر نکل گئے ہیں اور بال بچوں اور مال دولت کو لاد پھاند کر اوس اور خزرج کے علاقے میں جا پہنچے تو ان میں بڑا کوہرام مچ گیا، یعنی مدینے سے لوگ، مکہ سے لوگ ہجرت کرنے لگے مدینہ، کیونکہ یہاں ستا رہے تھے، جو لوگ مسلمان ہو جاتے تھے ان کو ستاتے تھے قریش کے لوگ، تو لوگ دھیرے دھیرے اپنا اللہ کے رسول نے اجازت دے دے کہ آپ مدینے چلے جائیے، کیونکہ مدینے والے نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ جو بھی مسلمان آئے گا مدینے ہم اس کی پوری مدد کریں گے، جان مال ہر چیز سے، ٹھیک۔ تو وہی بات ہے یہاں پہ کہ بال بچوں اور مال دولت کو لاد پھاند کر اوس اور خزرج کے علاقے میں جا پہنچے تو بڑا کوہرام مچا، غم و عالم کے لاوے پھوٹ پڑے اور انہیں ایسا رنج و قلق ہوا کہ اس سے کبھی سابقہ نہ پڑا تھا۔ اب ان کے سامنے ایک ایسا عظیم اور حقیقی خطرہ مجسم ہو چکا تھا جو ان کی بت پرستانہ اور اقتصادی اجتماعیت کے لیے چیلنج تھا۔ مشرکین کو معلوم تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کمال قیادت و رہنمائی کے ساتھ ساتھ کس قدر انتہائی درجہ قوت تاثیر موجود ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو لیڈرشپ بہت اچھی تھی اور ہر چیز کی برداشت کرنے کی طاقت بھی آپ میں سب سے زیادہ تھی، ہر انسانوں سے زیادہ تھی۔ پھر اوس خزرج کے قبائل میں کسی قدرت اور جنگی صلاحیت ہے، ان دونوں قبائل کے عقلاء میں صلح صفائی کی کیسے جذبات ہیں، وہ کئی برس تک خانہ جنگی کی تلخیاں چکھنے کے بعد باہمی رنج و عداوت کو ختم کرنے پر کس قدر آمادہ ہیں۔ انہیں اس کا بھی احساس تھا کہ یمن سے شام تک بحر احمر کے ساحل سے ان کی جو تجارتی ساحرہ گزرتی ہے، اس ساحرہ کے اعتبار سے مدینہ فوجی کی اہمیت کی کس قدر حساس اور نازک مقام پر واقع ہے، یعنی قریش لوگ سوچتے تھے کہ اب یہ لوگ چلے جائیں گے مدینہ تو وہاں پہ اکٹھا ہو جائیں گے، اور وہی راستہ ہے ان سب کو شام جانے کا، تجارت کرنا تھا، اس کی بھی ان کی بڑی فکر تھی کہ ہم لوگوں کا تجارت چوپٹ ہو جائے گا۔ اس شاہراہ کے اعتبار سے مدینہ فوجی کی اہمیت کس قدر حساس اور نازک مقام پر واقع ہے۔ حالانکہ ملک شام سے صرف مکہ والوں کو سالانہ تجارت 2.5 لاکھ دینار سونے کے تناسب سے ہوا کرتی تھی، 2.5 لاکھ سونے کے برابر تجارت ہوا کرتے تھے صرف مکہ والے۔ اہل طائف وغیرہ کی تجارت اس کے علاوہ تھی، اور معلوم ہے کہ اس تجارت کا سارا دار و مدار اس پر تھا کہ یہ راستہ پرامن رہے، یعنی سب لوگ چاہے جو بھی لوگوں کہتے یہ راستہ صاف ستھرا رہے، اور جو شام کا علاقہ تھا وہ مین بازار تھا۔ ان تفصیلاتی بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے کہ یثرب یعنی مدینہ میں اسلامی دعوت کے جڑ پکڑنے اور اہل مکہ کے خلاف اہل یثرب کی صف آرا ہونے کی صورت میں مکہ والوں کے لیے کتنے خطرات تھے، چونکہ مشرکین کو اس گمبھیر خطرہ کا پورا احساس تھا جو ان کے وجود کے لیے چیلنج بن رہا تھا، اس لیے انہوں نے اس خطرے کو کامیاب ترین علاج سوچنا شروع کیا، اور معلوم ہے کہ اس خطرے کی اصل بنیاد دعوت اسلام کے علمبردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ مشرکین نے اس مقصد کے لیے بیعت کبریٰ کے تقریباً 2.5 مہینے بعد 26 صفر سن 14 نبوت میں مطابق 12 ستمبر 622 عیسوی میں یوم جمعرات کے دن کے پہلے پہر مکہ کی پارلیمنٹ یعنی دار الندوہ میں تاریخ کا سب سے خطرناک اجتماع منعقد کیا، اور اس میں قریش کے تمام قبائل کے نمائندوں نے شرکت کی۔ موضوع بحث ایک ایسی قطعی پلان کی تیاری تھی جس کے مطابق اسلامی دعوت کے علمبردار
کہ سب اجرت تمام پاک کر دیا جائے اور اس دعوت کی روشنی کے کلی طور پر مٹا دیا جائے. یعنی سب بیٹھ کے وہاں پہ اس پارلیمنٹ میں دارالندوا میں فیصلہ کیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ختم کر دیا جائے، نعوذ باللہ، جو کہ ممکن نہیں تھا، مگر ان کا ارادہ یہی تھا. کیونکہ ان کے سامنے کوئی دوسری تدبیر کہے کہ آپ نہ رہیں گے، آنا یہ لوگ اسلام قبول کریں گے. اس خطرناک اجتماع میں قبائل قریش سے نمایاں چہرے تھے. اس میں کچھ لوگوں کے نام ہیں جو 7 لوگ تھے. ابو جہل بن حسام، اس کا جو قبیلہ تھا بنی مخزوم سے تھا. زبیر بن مطعم بنی نوفل بن عبد المناف قبیلے سے تھا. شیبہ بن ربیعہ بنی عبد الشمس بن عبد المناف قبیلے سے تھا. قبیلہ مطلب خاندان. نظر بن حارث بنی عبد الدار سے. ابو البختری بن حسام بنی اسد بن عبد العزیٰ سے. نبیہ بن حجاج منبہ بن حجاج بنی سہم سے. اور امیہ بن خلف بنی جمع سے. یہ 7 لوگ تھے. وقت مقررہ پر یہ نمائندگان دارالندوا پہنچے تو ابلیس بھی ایک شیخ جلیل کی صورت میں ابا اوڑھے راستہ روکے دروازے میں آن کھڑا ہوا. لوگوں نے کہا یہ کون سا شیخ ہے؟ ابلیس نے کہا یہ اہل نجد کا ایک شیخ ہے، آپ لوگوں کا پروگرام سن کر حاضر ہو گیا ہے. یعنی کسی کی شکل بنا کے ابلیس بھی وہاں پہ حاضر ہو گیا اس میٹنگ میں. باتیں سننا چاہتا تھا اور کچھ بعید نہیں کہ آپ لوگوں کو خیر خواہ خانہ مشاورت سے محروم بھی نہ رکھے. لوگوں نے کہا بہتر ہے آپ بھی آ جائیے. چنانچہ ابلیس بھی ان کے ساتھ اندر آ گیا. اب جو بحث شروع ہوتی ہے وہ بحث کیا تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی ظالمانہ قرارداد پر اتفاق. یعنی سب لوگ اس بات پر طے ہو گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کر دیا جائے. نعوذ باللہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کیونکہ رسول کی حفاظت اللہ کرتا ہے، مگر ان کا ارادہ یہی تھا، یہی مین پلاننگ تھی ان کی. قتل کی ظالمانہ قرارداد پر اتفاق مکمل ہو گیا. تجاوز اور حل پیش کیے جانے شروع ہو گئے اور دیر تک بحث جاری رہی. پہلے ابو الاسود نے یہ تجویز پیش کی کہ ہم اس شخص کو اپنے درمیان سے نکال دیں اور اپنے شہر سے جلا وطن کر دیں. پھر ہمیں سے کوئی واسطہ نہیں کہ وہ کہاں جاتا ہے اور کہاں رہتا ہے، بس ہمارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا اور ہمارے درمیان پہلے جیسی یکانگیت ہو جائے گی. ایک آدمی نے یہ رائے دی. دوسرے کا شخص نے کہا، یعنی شیخ نجدی نے کہا کہ نہیں، خدا کی قسم یہ مناسب رائے نہیں ہے. تم دیکھتے نہیں اس شخص کی بات کتنی عمدہ اور بول کتنے میٹھے ہیں، جو کچھ لاتا ہے اس کے ذریعے کس طرح لوگوں کا دل جیت لیتا ہے. خدا کی قسم اگر تم نے ایسا کیا کچھ اطمینان نہیں ہوا رب کہ کسی قبیلے میں نازل ہوا اور انہیں اپنا پیرو بنا لینے کے بعد تم پر یورش کر دے، یعنی حملہ کر دے، اور تمہیں تمہارے شہر کے اندر روند کر تم سے جیسا سلوک چاہے کرے. اس کے بجائے کوئی اور تجویز سوچو. یعنی 2 پلان ہوا، یہ بھی فیل ہو گیا. ابو الجندری نے کہا اسے لوہے کی بیڑیوں میں جکڑ کر قید کر دو اور باہر سے دروازہ بند کر دو اور پھر اسی انجام میں موت کا انتظار کرو جو اس سے پہلے دوسرے شاعروں مثلا ظہیر، نابغہ وغیرہ کا ہو چکا ہے. شیخ نجدی نے کہا نہیں، خدا کی قسم یہ بھی مناسب رائے نہیں ہے. واللہ اگر تم لوگوں نے اسے قید کر دیا جیسا کہ تم کہہ رہے ہو تو اسی خبر بند دروازے سے باہر نکل کر اس کے ساتھیوں تک ضرور پہنچ جائے گی. پھر کچھ بعید نہیں کہ وہ لوگ تم پر دھاوا بول کر اس شخص کو تمہارے قبضے سے نکال لے جائیں، پھر اس کی مدد سے اپنی تعداد بڑھا کر تمہیں مغلوب کر لیں. لہٰذا یہ بھی مناسب رائے نہیں ہے. کوئی اور تجویز سوچو، کوئی اور طریقہ سوچو. یہ دونوں تجاوز پارلیمنٹ میں رد کر چکی تھی. ایک تیسری مجرمانہ تجویز پیش کی گئی جس سے تمام ممبران نے اتفاق کیا. اسے پیش کرنے والا مکہ کا سب سے بڑا مجرم ابو جہل تھا. اس نے کہا کہ اس شخص کے بارے میں میری ایک رائے ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ اب تک تم لوگ اس پر نہیں پہنچے. لوگوں نے کہا ابو الحکم وہ کیا ہے؟ اس کا اوریجنل نام ابو الحکم تھا، ابو جہل کا. ابو جہل نے کہا میری رائے یہ ہے کہ ہم ہر قبیلے سے ایک مضبوط اور صاحب نسب اور باںکا جوان منتخب کر لیں، پھر ایک ایک کو تیز تلواریں دیں. اس کے بعد سب کے سب اس شخص کا رخ کریں اور اس طرح ایک بارگی تلوار مار کر قتل کر دیں جیسے ایک ہی آدمی نے تلوار ماری ہو. یوں ہمیں اس شخص سے راحت مل جائے گی اور اس طرح قتل کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس شخص کا خون سارے قبائل میں بکھر جائے گا. یعنی کسی ایک کے اوپر الزام نہیں آئے گا، یعنی بھیڑ بنا کے جیسے آج کل ہو رہا ہے. ہاں، بنو عبد المناف سارے قبیلوں سے جنگ نہ کر سکیں گے، لہٰذا دیت خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں گے اور ہم دیت ادا کر دیں گے. یعنی اگر ان کے خاندان کے لوگ ہم سے کہیں گے تو ہم لوگ ان کا خون کا بدلہ خون دے دیں گے یا پیسہ دے دیں گے.
شیخ نجدی نے کہا یہ بات یہ رہی جو اس جوان نے کہی، اگر کوئی تجویز اور رائے ہو سکتی تو یہی ہے، باقی سب ہیچ ہے، معنی بیکار ہے۔ اس کے بعد پارلیمان مکہ نے اس مجرمانہ قرارداد پر اتفاق کر لیا اور ممبران اس عزم و مصمم یعنی پکے ارادے کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس گئے اور اس قرارداد پر عمل فی الفور کرنا ہے، یعنی سب لوگ ارادہ بنا کر چلے گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کر دینا ہے سب لوگ کو مل کے۔ مگر یہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ کے رسول کی حفاظت اللہ کر رہا ہے، یہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ کے رسول کا ایک باقا بھی تم جو ہے بال بھی باقا نہیں کر سکتے، کیونکہ رسول کی حفاظت ڈائریکٹ اللہ کرتا ہے اور اس کی نظروں میں ہوتا ہے رسول۔ تو اس لیے اور ہم لوگ بھی جانتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ موت اللہ کے حکم سے ہی آتی ہے، چاہے جیسے بھی آئے، بغیر اس کے حکم سے نہیں آئے گی۔ اور ہر انسان کا موت جو ہے فکس ہے، وہ ڈیٹ اللہ کو معلوم۔ ہاں، ماں کی پیٹ میں جب بچہ چوتھے مہینے میں پہنچتا ہے تب اس کے اندر 4 چیز اللہ تعالیٰ اس کی تقدیر میں لکھ دیتا ہے۔ پہلی بات اس کا رزق، یعنی کتنا ہی روزی روٹی کھائے گا کمائے گا، کہاں سے اللہ تعالیٰ اس کا انتظام کر دیتا ہے۔ پھر اس کی موت کب آئے گی، 2 بات ہو گئی۔ تیسری بات اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے کہ اس کے اندر ایک کوالٹی ڈال دیتا ہے، نیک بخت اور بد بخت، یعنی اچھائی اور برائی کا دونوں مادہ اس کے اندر ڈالتا ہے، جس پہ چاہے وہ اپنا نکھار لے۔ اور چوتھا بات ڈالتا ہے یہ لڑکا ہے یا لڑکی، اس لیے 4 مہینے سے پہلے جب الٹرا ساؤنڈ کرائیں گے تو کچھ نہیں آتا ہے، تو چوتھے مہینے میں فرشتہ روح پھونکتا ہے، اور بات صرف اللہ کو معلوم ہوتی ہے اور کسی کو نہیں۔ اسی وقت جب چوتھے مہینے میں پیٹ میں بچہ آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم جاتا ہے جاؤ اس کے روح کے ساتھ، یعنی اسی وقت اس میں جان پڑتی ہے۔ یہ 4 باتیں، اور یہی تقدیر ہے، اور یہی اس کی تقدیر ہے، اس کے علاوہ سب تدبیر ہے، یعنی وہ جو کرے گا وہ پائے گا، اور ہر چیز تقدیر نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک حدیث یاد آ گئی اس لیے ہم نے بتا دیا۔ اور ایک بات اور کہنا تھا کہ موت کا جب بیان آیا تو موت کے بارے میں بتا دیں، اللہ اس کے رسول نے کہا کہ موت کی یاد کرو، کیا کرو؟ اور ہم آج کیا یاد؟ کثرت سے یاد کرو، یہ حدیث ہے، صحیح حدیث۔ اور نہیں، یاد کرنا، یہ نہیں کہہ سکتے نا، یہ نہیں یاد کر، سنیے یہی تو میں بتانا چاہ رہا ہوں، یاد کرنے سے مراد ہے کہ موت کی تیاری کرو، ہمیشہ تیار رہو۔ ایک دوسری حدیث آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ساتھی تھے موت اپنے ہتھیلیوں پہ لے کے چلتے تھے، ایک دم تیار رہتے تھے ہمیشہ اللہ کی راہ کے لیے۔ مگر آج ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا معاشرہ کیا کرتا ہے، ہمارا سماج کیا کرتا ہے، جنم دن کو یاد کرتا ہے، یعنی اللہ کے بات کے الٹا یاد کرتا ہے۔ اللہ نے کہا موت کو یاد کرو، اور ہم یاد کرتے ہیں برتھ ڈے کو، یعنی جنم دن کو یاد کرتے ہیں، جبکہ اس کا کہیں حکم ہی نہیں ہے۔ اور بڑے بڑے نمازی لوگ کر رہے ہیں برتھ ڈے۔ ایک صاحب، میں ایک واقعہ بتا دوں، اسی کٹرے میں ایک صاحب ایسے تھے جو جمعہ میں خطبہ بھی کرتے تھے، آپ خوب للکارتے تھے کہ برتھ ڈے شرک ہے، نہیں کرنا چاہیے، اور انہی کے لڑکے کا برتھ ڈے ہو رہا ہے گھر میں۔ سنو بات، ہم کو پتہ چل گیا، ہمارے پاس ایک دم پختہ خبر آ گئی۔ آپ ایک دن مل گئے ہم سے، ہم نے پوچھ دیا، منہ کالا ہو گیا، ہمیں پیاز ہو گیا جسے کہتے ہیں دیسی بھاشا میں، اور اس دن سے ہم ان کے لیے سب سے برے انسان ہو گئے۔ اس دن سے ہم جو ہے، ہم نے بھی، آپ تو دوسرے کو سمجھا رہے تھے کہ برتھ ڈے غلط ہے، اب خود آپ کے گھر میں ہو رہا ہے۔ یہی حال ہے ہم مسلمانوں کا کہ پردے کے پیچھے کچھ کرتے ہیں، یہ ہے تو منافق کا طریقہ، مسلمان کا طریقہ نہیں ہے۔ اگر ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے تو اندھیرے کمرے میں بھی وہی کام کریں گے جو اجالے کے میں کی کریں گے۔ ہم آپ کو اگر صحیح بات بتائیں تو خود بھی عمل کریں گے۔ 2 باتیں تھیں کہ اللہ نے موت کی یاد کرنے کو کہا ہے، جنم دن کو نہیں۔ یہ غیروں کا طریقہ ہے، اور اس میں ہمارے بڑے بڑے اچھے اچھے لوگ شامل ہیں، ہمارے رشتہ دار بھی شامل ہیں، ہمارے خاندان کے لوگ بھی شامل ہیں، جتنے لوگ ہیں سب کو بیماری ہے۔ مگر ان کو سمجھاؤ کہ ہاں غلط ہے مگر کریں گے ضرور، مان تو لیں گے، مگر جب وقت آ جائے گا تو کریں گے۔ ارے بچہ رو رہا تھا تو یہ کر دیا، تو اس کی اماں پریشان تھی تو یہ ہوا، تو رشتہ دار تانا مار رہے تھے کہ برتھ ڈے کہنے مناتے ہو، اور اللہ کا خوف نہیں، اللہ کا خوف نہیں ہے۔ اس سب سے ہم کو بچنا ہے، اسی لیے اللہ نے کہا کہ موت کو یاد کرو، کیا کرو؟ موت کو یاد کرو، کثرت سے یاد کرو، اور ہمیشہ موت کا سامان تیار رکھو، یعنی اپنے اعمال کو درست رکھو، نماز پڑھتے رہو، گناہوں سے بچتے رہو۔ چلیے آئیے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے ہم سب کو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب گناہ گار ہیں، ہمارے گناہوں کو تو معاف فرما دے۔ اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے۔
یا اللہ تو معاف فرما دے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں صفات کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہم عافنی فی بدنی اللہم عافنی فی سمعی اللہم عافنی فی بصری لا الہ الا انت ولوالدی وللمؤمنین عزیز وقارب. یا اللہ فلسطین و تمام علاقے کے مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ مدد فرما. یا اللہ خاص طور سے ہمارے ملک کے مسلمانوں کی اللہ تمہیں مدد فرما. یا اللہ ہم لوگوں کو ظلم سے نجات دلا دے, ظالم حکمران سے نجات دلا دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.